السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات کی بریائی اللہ وحدہ لا شریک لائق۔ درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لائق احترام حاضرین مجلس، آج کے خطبے میں جو تلاوت کی گئی ہے، جس آیت کریمہ کو پڑھا گیا ہے، یہ آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا حصہ تھی، اور اکثر خطبات میں علماء اور خطباء حضرات اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان، مومنین اور اس دنیا میں اللہ کے نبی کے فرما بردار جو ہیں، انہیں ایک حکم دیا ہے، اور وہ حکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، حق تقاتی، اور ایسے ڈرو کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی اس انداز میں اختیار کرو کہ جس طرح اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، فرامین اور آپ کی احادیث اور آپ کی سیرت سے پتہ چلتا ہے، اس انداز میں تقوی اختیار کرو۔ اور تمہیں جب موت آئے، اس دنیا سے تم جب جاؤ، تو اس حالت میں جاؤ کہ تم اہل ایمان والے ہو، مومن اور عمل کرتے ہوئے ایمان کی حالت میں تمہیں موت آئے، اس انداز میں اس دنیا سے رخصت ہو۔ حضرات گرامی قدر، یہ آیت مبارکہ گو کہ اپنے اندر ایک تفصیلی مضمون رکھتی ہے، لیکن اس میں جس بات کو آج کی اس مختصر مجلس میں ہم سمجھیں گے، وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کو اس انداز میں رنگ لیں، اس انداز میں اپنے آپ کو اپنا لیں، اور اپنی زندگی کو ایسا بنا لیں کہ جب بھی موت آئے، جب بھی اس دنیا سے جائیں، ایک تو حالت ایمان میں ہو اور اچھی حالت میں اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اللہ سے ڈریں اور اس کا حق بھی ادا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان کو اللہ مخاطب ہے،
کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اور اس انداز میں کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، یہ نہیں کہ کبھی ڈر گئے اور کبھی چھوڑ دیا، کبھی اللہ کی فرما برداری کر لی اور کبھی چھوڑ دی، کبھی تابع داری کر لی اور کبھی اللہ کی سپرد، جہاں اپنے جی میں آیا مان لیا، اور کبھی بالکل اللہ کے بات کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے فرامین کو پس پش ڈال دیا۔ یہ معاملہ یا یہ انداز، یہ نہ تو اللہ کا فرمان اور نہ ہی اہل ایمان کا یہ ترا امتیاز، بلکہ اہل ایمان کیا ہے؟ سمینا و اطعنا، اللہ کا حکم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، تو پھر کیا ہے؟ سن لیا اور مان لیا اور اس کی تابعداری کی۔ یہ ہماری زندگی کا منشور ہونا چاہیے، یہ ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی لمحہ بلمحہ، گھڑی بہ گھڑی، ہر وقت ہماری زندگی کا جو لمحہ ہے وہ اللہ کی تابعداری میں گزرے۔ اور جب انسان اپنی زندگی اللہ کی تابعداری میں گزارتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں گزارتا ہے، تو اللہ اس کا نتیجہ دنیا میں بھی اسے عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اسے نتیجہ ملتا ہے۔ اللہ اسے دنیا میں بھی سرخرویاں عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں۔ دنیا میں بھی سکھ اور چین اور امن نصیب ہوتا ہے، آخرت میں بھی اللہ سکھ، چین اور امن عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پاک کلام میں یہی بات ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ ہم سے، ہماری آیات سے، ہماری باتوں سے، ہمارے احکامات سے جس نے منہ موڑ لیا، جس نے ہماری آیات سے، ہمارے احکامات سے، ہماری حدود اللہ سے، ہمارے حدود اور قیود سے جس نے منہ موڑ لیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو، معیشت کو، معاشرت کو ہم تنگ کر دیں گے۔ وہ جینا چاہے گا جی نہیں سکے گا، وہ اٹھنا چاہے گا اٹھ نہیں سکے گا، وہ اپنی زندگی کا سکون حاصل کرنا چاہے گا اسے سکون نہیں ملے گا۔ مال بھی ہوگا، روپیہ بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن اگر نہیں صحیح معنوں میں جی سکے گا تو کیوں نہیں جی رہا؟ کہ اس نے اللہ کی آیات سے روگردانی کر لی ہے، اس نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، اس نے اللہ کی تابعداری نہیں کی، اللہ کے احکامات کے پیچھے نہیں چلا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا میں یہ مزہ تو چکھے گا، دنیا میں یہ معاملات سے تو دو چار ہوگا، لیکن قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہم اسے بلا دیں گے، ہم اسے اندھا کر دیں گے۔ وہ کہے گا اللہ اندھا کیوں کر دیا؟ دنیا میں عقل بھی تھی، دنیا میں نکاح بھی تھی، آنکھیں بھی تھی، دیکھتا پاتا تھا، سب کچھ کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تیرے پاس میری آیات آئی، میرے احکامات آئے، تم نے میرے ان احکامات کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، لہٰذا آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا۔ تو عزیزان مکرم، احباب گرامی قدر، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے، آخرت میں بھی اللہ اس کا اجر دے گا۔ دنیا بھی اس انسان کی بن جاتی ہے، آخرت بھی اس انسان کی سمجھ جاتی ہے، دنیا میں بھی اللہ سرخرود کرے گا اور قیامت کے روز بھی اللہ اسے کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اور اس بات کو اس انداز میں سمجھ لیجئے، جو بندہ اللہ کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے، اپنی زندگی اللہ کی تابعداری میں گزارتا ہے، رسول اللہ کے فرامین پر عمل کرتا ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنا لیتا ہے، اس کی دنیا اللہ سبحانہ و تعالی ایسے سنوارتے ہیں کہ اس کی اپنی جان، اس کی مال، اس کی اولاد، اس کی سواری، اس کا سارا معاملہ دنیا کا وہ اللہ کی سپرد میں ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس معاملے کو قرآن کریم کی آیت مبارکہ
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت، کہ یہاں پہ حق تقاتی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی تابعداری، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری کرنا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا، اللہ کے احکامات کو یاد رکھنا اور اللہ کے حدود ان کی تابعداری کرنا، شکر گزاری کرنا، ناشکری کو چھوڑنا، یہ حق تقاتی ہی کا حکم ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس حق کو اپناؤ. اور وہ حق کن معنوں میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ انسان اللہ کی فرمانبرداری میں جٹ جائے، اللہ کی تابعداری میں لگ جائے، نافرمانی کا شائبہ تک نہ پایا جائے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرے، حدود اللہ کی پابندی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری، ناشکری چھوڑ دے اور شکر گزاری کی طرف آ جائے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق یا ان کے قول کے مطابق اس آیت مبارکہ کے حوالے سے حق تقاتی کہ بندہ اللہ سے ڈر جائے. اور جب بندہ اللہ سے ڈرنے لگ جائے، جب بندہ اللہ کا ہو کر رہ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بھی اس کا ہو جاتا ہے. جب بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. بندہ ایک قدم چلتا ہے میں 2 قدم چلتا ہوں. ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں 2 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں. اگر وہ ایک بازو آتا ہے میں اس کی طرف 2 بازو آتا ہوں. چل کر آتا ہے میں دوڑتا ہوا آتا ہوں، یہاں تک میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، اس بندے کے اعضاء بن جاتا ہوں. بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے وہ عطا کرتا ہوں. حدیث قدسی میں ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تابعدار بنائے، اللہ ہمیں فرمانبردار بنائے، اللہ ہمیں نافرمانی سے بچائے، معصیتوں سے بچائے. اور یہ معاملہ زندگی کا کچھ ایسا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو آج کرو گے وہی کل کاٹو گے. عدلے کا بدلہ ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے. اللہ کی طرف آؤ گے تو اللہ بھی تمہیں نوازے گا، اللہ کی طرف جھکو گے تو اللہ تمہیں عروج دے گا، اللہ کے لیے لڑائی جھگڑا چھوڑو گے تو اللہ بلندی عطا فرمائے گا. یہ تو احادیث اور قرآن کریم میں اللہ نے بے شمار مقامات پہ اس طرح کی باتیں رکھی ہیں. لیکن میں اپنے موضوع کی طرف رہنا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو اللہ عرش والا تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. یہ ہے عدلے کا بدلہ، یہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تم نے اللہ کی خاطر کسی پر رحم کیا، کسی پر ترس کھایا، کسی کو کچھ دے دیا تو وہ عرش والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. حدیث میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک کتے کو پانی پلانے والے پر اللہ کی شفقت اور رحمت کیسے شامل حال آئی کہ اللہ نے اسے جنت داخل فرما دیا، اور ایک بلی کو باندھے رکھنے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بھیج دیا. یہ ہے کہ جو انسان جو کرے گا اس کو اس کا نتیجہ ملے گا، جو انسان جو بوئے گا وہ کاٹے گا. اور یہ بونا اور کاٹنا، یہ عدلے کا بدلہ، یہ جیسا کرو گے ویسا کرو گے، یہ محاورات یہ دنیا پر بھی اطلاق کرتے ہیں اور آخرت پر بھی ان کا اطلاق ہوگا. جس طرح کہ آپ نے حدیث میں سنا ہے من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جو انسان اس دنیا میں اپنے کسی بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اپنے کسی بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپا لیتا ہے، اس کے عیوب کو دوسروں کے سامنے اچھالتا نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ اللہ قیامت والے دن اسے کس انداز میں دیں گے؟ سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ بھی اس کے عیوب پر پردے ڈال دے گا. اس حوالے سے بھی احادیث میں بے شمار اللہ کے نبی کی باتیں ہیں، فرامین ہے کہ جو دنیا میں اگر کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت والے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. بلکہ یہاں تک کہ اللہ غفور الرحیم ہے کہ اللہ ایسا غفار ہے کہ وہ اللہ گناہوں پر پردہ ڈالے گا ہی، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں لگنے دے گا، اللہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں لگنے دے گا. اسی طرح من کان فی عون اخی،
کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا میں مدد کی، من کان فی عون اخی کان اللہ فی عونی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کی، اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کی، اس کی ہیلپ کر دی. اور یہ مدد کرنا کہاں تک ہے؟ سب سے مختصر ترین کہ تم اپنے ڈول سے پانی نکال کر اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کے ڈول کو بھر دیتے ہو، یہ بھی آپ کی مدد ہے. اگر تم رستہ بتا دیتے ہو، یہ بھی مدد ہے اور یہ صدقہ بھی ہے. تو جس نے اس دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کی، اللہ بھی اس کی مدد کرے گا. کہاں کرے گا؟ دنیا میں بھی اللہ مدد کرے گا، آخرت میں بھی اللہ مدد کرے گا. یہ سارا معاملہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ معاملہ، یہ احادیث، یہ نبی رحمت علیہ السلام کے پیارے فرامین، یہ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ کہ دنیا میں اللہ کی طرف جھک جاؤ، اللہ کی باتوں کی طرف آ جاؤ، رسول اللہ کی فرامین کی طرف آ جاؤ. اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی اللہ عطا فرمائے گا. دنیا میں مدد کرو گے کسی اللہ کے بندے کی، اللہ اس کا اجر دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. اگر پردہ پوشی کرو گے، اس کا نتیجہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. جس طرح کہ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا، یا عبدی انفق علیہ، اے اللہ کے بندے خرچ کر، اللہ بھی تیرے اوپر خرچ کرے گا. تم دنیا پہ خرچ کرو، دنیا میں لوگوں کی مدد کرو، بے سہارا لوگوں کا سہارا بن جاؤ، دنیا میں ان کو کھلاؤ، اللہ بھی تمہیں کھلائے گا. دنیا میں کسی کو دو، اللہ بھی تمہیں دے گا. دنیا میں اگر تم روک لو گے، اپنے روپے کو روک لو گے، اپنے تعاون کو روک لو گے، تو اللہ کا تعاون بھی تمہیں نہیں ملنے والا، اللہ کی بھی مدد تمہارے ساتھ نہیں آنے والی، اللہ بھی تمہیں دینے والا نہیں ہے. اور یہ عدلے کا بدلہ ہے. جتنا تم اللہ سے لینا چاہتے ہو، جتنا تم اللہ سے حاصل کرنا چاہتے ہو، جتنا تم اللہ سے چاہتے ہو کہ اللہ مجھے نواز دے، اس کے برعکس تمہیں بھی اپنے آپ کو اتنا ہی نوازنا پڑے گا. یہ حدیث قدسی ہے کہ اے بندے تم خرچ کر، اللہ بھی تیرے اوپر خرچ کرے گا. یہ احادیث ہمیں کیا سبق دے رہی ہے؟ یہ احادیث ہمیں کیا سمجھا رہی ہے؟ یہ باتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ کہ بندہ اس کو اس دنیا میں کچھ ملے گا، آخرت میں بھی اللہ کچھ دے گا. اور دنیا میں جو ملنا ہے اور آخرت میں جو ملنا ہے وہ کس وصف سے ملے گا، وہ کن چیزوں سے ملے گا، وہ کن باتوں سے ملے گا، وہ کون سے ایسے کام ہے، وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے، اللہ آخرت میں بھی دے. اور وہ عمل کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. یہ ہے عمل کہ دنیا میں اگر تم چاہتے ہو سکھ مل جائے، دنیا میں اگر چاہتے ہو کہ میری روزی روٹی صحیح چلتی رہے، میرا کاروبار چلتا رہے، میرے پاس پیسے ہیں، روپیہ ہے، معیشت میری سٹرونگ رہے، مضبوط رہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ کہ اللہ کے ذکر کی طرف جھکاؤ، اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو مضبوط کر لو، اللہ کی یاد اپنے دلوں میں سما لو. اور یہی حکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کا تو یہ وصف فرمایا ہے کہ اہل ایمان کون ہے؟ والحافظون لحدود اللہ، والحافظون لحدود اللہ، کہ اللہ کے جو بندے ہیں، اہل ایمان جو ہیں، وہ اللہ کی حدود و قیود کی پابندی کرنے والے ہیں، اللہ کے حدود و قیود کی پابندی کرنے والے ہیں، ان کی محافظت ہے، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کے احکام، اللہ کے فرامین، اللہ کا حکم، ان کو ماننا، ان کے پیچھے جھک جانا اور اپنے آپ کو فرما برداری کے رنگ میں رنگ لینا، یہ اہل ایمان کا وصف ہے. اور وہ اپنے آپ کو اس وصف سے رنگ لیتے ہیں. اور یہی اللہ نے ان کا وصف بیان کیا کہ وہ اللہ کی حدود و قیود اور اللہ کے اوامر اور نواہی کی پابندی کرنے والے ہیں، اور اللہ کی یاد میں رہنے والے ہیں، اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزارنے والے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے حدود کی بات کی جائے، اللہ کے ذکر کی بات کی جائے، اللہ کے احکامات کی بات کی جائے، تو حدیث عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں
سمجھائی. حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے بھتیجے چچا کے بیٹے کہا یا بنیا یا غلام وعلمک بکلمات، اے بھتیجے اے بیٹے اے غلام میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، ان کلمات کو نوٹ کر لو اور ان کلمات پر اپنی زندگی کو جوڑ لو. آج ان کلمات سے ہمارا بھی تعلق مضبوط ہونا چاہیے. وہ کلمات وہ حدیث تفصیل طلب ہے، مختصر تو ہے لیکن تفصیل طلب ہے، لیکن اس حدیث کا ابتدائی حصہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جو میرے اس موضوع کو اور واضح کرے گا. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اے غلام میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، ان باتوں کو نوٹ کر لو، ان باتوں کو یاد کر لو، ان باتوں کو سیکھ لو. احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ یحفظ کا، کہ اے بیٹے تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ اپنے پیارے بھتیجے کو، اپنے پیارے بیٹے کو، اپنے پیارے بھتیجے کو عبداللہ بن عباس کو کہ احفظ اللہ، تم اللہ کی حفاظت کرو. احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو. اب اللہ کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا. اللہ کے احکامات کی پابندی کی جائے، جو اللہ نے ارشادات فرمائے ہیں ان پر عمل کیا جائے، اللہ کے کلام کو سمجھا جائے، قرآن کی تابعداری کی جائے، اللہ کے اوامر اور نواہی پر پابندی کی جائے، حدود اللہ کا اہتمام کیا جائے. اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ بھی تیری حفاظت فرمائے گا. ہم بڑے دل دادا ہیں اور بڑے مطمئنی ہیں کہ ہماری حفاظت کرنے والا سٹرونگ ہو، مضبوط ہو. ہم کسی ایسے احسار میں آ جائے کہ جس احسار میں بیٹھنے کے بعد ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، ہمیں کوئی تنگ نہ کرے. تو بھائیو وہ سب سے بڑا محافظ اللہ ہے. اللہ کی حفاظت اگر چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا پڑے گی، اللہ کی فرمانبرداری کرنا پڑے گی. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اے اللہ اے بھتیجے تم اللہ کے احکامات کی پابندی کر، تم اپنے رب کو اپنے سامنے پاؤ گے. احفظ اللہ، تم اپنے رب کے احکامات کی حفاظت کرو، تم اپنے رب کو اپنے سامنے پاؤ گے. آج ہم چاہتے تو یہی ہیں کہ اللہ کی مدد ہر وقت شامل حال رہے، میں منہ سے بات نکالوں میری پوری ہو جائے، میں اللہ سے جو مانگوں مجھے مل جائے، میری زندگی میں سکون آ جائے، میری زندگی میں اطمینان آ جائے، میں جو چاہوں مجھے ملتا چلا جائے. لیکن اس کے الٹ میں نے دیکھا تو ہے اپنے آپ کو کہ میں کتنا کیسا ہوں، میں کتنا اللہ کی باتیں ماننے والا ہوں، میں کتنے اوامر اور نواہی پر عمل کرنے والا ہوں، اللہ نے جو حکم دیا اس کی کتنی میں ان احکامات کی پابندی کرتا ہوں، اور جن باتوں سے میرے رب نے روکا ہے میں کتنا ہوں اللہ کے احکامات سے رکنے والا ہوں، سے وہ نواہی جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے میں کتنا بچنے والا ہوں. اور میں امیدیں لگائے بیٹھا ہوں کہ میری باتیں پوری ہو جائیں، میری حفاظت بھی ہو جائے اور میں بیماریوں سے بچ جاؤں، میرا رزق میرا روزگار مضبوط ہو جائے، مجھے کسی قسم کی ذہنی اور زندگی میں کسی قسم کی ٹینشن نہ ملے. بھائیو اگر ان ساری چیزوں سے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظ کا. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زبان اور مقدس زبان کہ جس زبان میں وحی کے علاوہ کوئی چیز اترتی نہیں ہے، اس زبان مقدس سے مطہر سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اے بھتیجے تم اللہ کی حفاظت میں جھک جاؤ، اللہ تیری مدد کرتا رہے گا، تیری حفاظت کرتا رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان مکرم، یقیناً ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے ناتواں ہیں، ہمارا کوئی حال نہیں. ہم آج سنتے ہیں کل کان سے نکال دیتے ہیں، ہم ابھی سنتے ہیں چند لمحے بعد اس کا اثر نکل جاتا ہے، ہم سنتے ہیں عمل میں کوڑے ہیں، ہم دعوے میں بڑے ہی بلند ہیں لیکن اعمال میں بالکل کمزور ہیں.
اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں اس سانچے میں بننے کی توفیق دے جس سانچے پہ اللہ تو اور تیرے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے۔ اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، دنیا میں زندگی میں اگر پریشانیاں ہیں، زندگی میں اگر مشکلات ہیں، تو خدا را اللہ کی طرف آ جائیے، اللہ کے احکامات کی طرف آ جائیے۔ ان چیزوں کا بڑا اثر ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، اہل علم اور اہل علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے سے اللہ دنیا میں بھی عروج دیتا ہے اور آخرت میں بھی ترقیاں ملتی ہیں، آخرت میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی محسوس کرنے والا ہو، اگر کوئی جاننے والا ہو کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے کیا یہ ایسا تو نہیں کہ کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوگی۔ امام یاس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب کبھی مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے مجھے پتہ لگ جاتا ہے، جب کبھی مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، میں کسی معصیت کا مرتکب ہوتا ہوں، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں کوئی گناہ کر بیٹھا ہوں، میں کوئی نافرمانی کر بیٹھا ہوں۔ کیسے پتہ لگتا ہے؟ کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں مجھے میری سواری تنگ کرتی ہے، مجھے میری سواری تنگ کرنے لگ جاتی ہے، میری بیوی بچے مجھے تنگ کرنے لگ جاتے ہیں، میرا ملازم مجھے تنگ کرنے لگ جاتا ہے، میں جان جاتا ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مجھے محسوس ہو جاتا ہے، مجھے کچھ محسوس ہو جاتا ہے کہ کہیں جگہ کسی جگہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، میں فوراً اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ میری اصلاح فرما دیتا ہے۔ کاش کہ ایسا دل اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، ایسا ضمیر اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو، ہم سے اگر کوئی نافرمانی ہو، اول تو کوشش یہ ہو تو زندگی فرما برداری میں گزرے، اللہ زندگی ہمیں فرما برداری میں گزارنے کی توفیق دے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ کی نافرمانی کے اثرات کن کن چیزوں پہ آ رہے ہیں، اللہ والے اللہ کی نافرمانی کے اثرات کن کن چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ سواری تنگ کر رہی ہے، بیوی بچے تنگ کر رہے ہیں، ملازم تنگ کر رہا ہے، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھ سے نافرمانی ہو گئی ہے، میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ آج میرا ملازم مجھے تنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میری سواری، میرے بچے، میری زوجہ، میرا گھرانہ، میں کہاں کہاں بدسکونی کا شکار ہوں۔ سوچئے ذرا غور کیجئے، کہیں یہ بدسکونی میری نافرمانی کی وجہ سے تو نہیں مجھے مل رہی، کہیں میری نافرمانی کی وجہ سے تو نہیں میری زندگی میں آ رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، ہم محبت کے دعوے دار تو ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ بڑا قریب ہے، اللہ خود فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہیں، ہم بڑی مدد کرے گا، نہیں تو پھر معاملہ کیا نکلے گا، نہیں تو پھر معاملہ کیا بنے گا؟ نسوا اللہ فنساہم، کہ انہوں نے منافقین نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے بھی ان کو بلا دیا، انہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے بھی ان کو بلا دیا۔ بھائیو، آئیے میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، میرے دل میں اللہ کا معاملہ کتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یحب ان یعلم منزلته عند اللہ فلینظر کیف منزلۃ اللہ عنده فإن اللہ ينزل العبد منه حيث انزله من نفسه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ من کان یحب، جو انسان یہ پسند کرتا ہے کہ ان یعلم منزلته عند اللہ، کہ میرا مقام، میری قدر و منزلت اللہ کے نزدیک کتنی ہے، میری پہچان اللہ کے نزدیک کتنی ہے، میری قدر و منزلت اللہ کے نزدیک کتنی ہے، فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنْزِلَةُ اللَّهِ عِنْدَهُ، وہ جان لے کہ اس کے نزدیک اللہ کا مقام اور قدر و منزلت کتنی ہے۔ ہمارے دل میں اللہ کی قدر و منزلت کتنی ہے، ہمارے دل میں اللہ کا مقام کتنا ہے، اور جو من میں آتا ہے، جی میں آتا ہے، حدیث میں منع بھی ہے، قرآن میں منع بھی ہے، کر گزرتے ہیں، اور پھر ہم سمجھیں کہ میری دل میں اللہ کا بڑا ڈر، بڑا خوف ہے میرے دل میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بھائیو، یہ میرا دعویٰ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میزان دے دیا کہ تم اپنا جائزہ خود لے لو، کسی لیبارٹری میں جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم خود اپنا ٹیسٹ کر لو کہ تمہارے دل میں کتنا اللہ کا مقام اور مرتبہ ہے، جتنا تمہارے دل میں اللہ کا مقام اور
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے میں تجھے یاد رکھوں گا۔ میں کون کون سے مقامات ہیں جن مقامات میں غافل ہوتا ہوں اور اللہ سے غفلت برتتا ہوں، اور کون کون سے مقامات ہیں جن میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہوں۔ ذرا جائزہ لے لیجئے کہ ان مقامات میں میرے رب کی مدد بھی مجھے ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُنزِلُ الْعَبْدَ مِنْهُ حَيْثُ أَنزَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ، کہ اللہ بھی اپنے بندے کو اتنا ہی اپنے قریب کرتا ہے جتنا بندہ مجھے اپنے رب کو اپنے قریب کرتا ہے۔ جتنا تم اپنے رب کو اپنے قریب کرو گے اللہ بھی اتنا ہی تمہیں قریب کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں چاہوں کہ اللہ میرے قریب ہو جائے اور میں خود اللہ کے قریب نہ ہونا چاہوں، میں خود اللہ کے قریب نہ ہوں اور یہ پسند کروں کہ اللہ مجھے اپنے قریب کر لے۔ اور بھائیو، اللہ کے قریب اور اللہ کا قرب پانے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی پابندی کیجیے۔ سب سے پہلا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ خالصتاً ایمان، توحید، اور اس کے بعد نمازی بن جائیے، نماز پڑھنے والے بن جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نماز کی حالت میں اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور بالخصوص جب سجدے میں ہوتا ہے تو بندہ اپنے رب کے ساتھ مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ انسان اس وقت اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ نمازیں ہم نہ پڑھیں، نماز کی پابندی ہم نہ کریں، اور کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، صبح کی پڑھ لی تو شام کی چھوڑ دی، شام کی پڑھ لی تو صبح کی چھوڑ دی۔ اور آج کل کا تو معاملہ ہی بہت ہے کہ صبح کی اکثر نماز ہماری چھٹی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم صرف نماز کے معاملے میں اپنا جائزہ لے لیں کہ ہماری یہاں پہ کتنی سستی ہے۔ اگر پڑھ رہے ہیں تو بے وقتہ پڑھ رہے ہیں، اول وقت کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ اور یہ نماز وہ معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے اگر کویسچن ہوگا، سوال ہوگا، تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اہل جہنم سے پوچھا گیا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ ہمارا جہنم میں جلنے اور سڑنے کی وجہ کیا ہے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ بھائیو، نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ اللہ کے حکم میں سے، اللہ کے احکامات میں سے سب سے بڑا حکم جو 5 وقت کا ہے، میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ اللہ ہی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ موبائل ہے نا، موبائل یہ سائلنٹ میں ہے، وائبریشن موڈ پہ ہے، یہ دور بھی پڑا ہو تو کان اتنے تیز ہیں کہ وائبریشن سے پہچان جاتے ہیں کہ میرے موبائل پہ میسیج یا بیل آ گئی ہے۔ لیکن اللہ کے گھر سے 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے تو میری روح اور میرے جسم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، اللہ اس امت کی اصلاح فرمائے۔ بھائیو، ہم کہاں چلے گئے اور پھر کہیں گے اللہ کی مدد مل جائے؟ اللہ کی مدد تب آئے گی احفظ اللہ یحفظ کا، کہ جب تم اللہ کے احکامات کی پابندی کرو گے اللہ بھی تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے احکامات کی پابندی نہ کروں اور اللہ چھپڑ پھاڑ کے میری مدد کر دے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا معاملہ دیکھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ یہ میں کویسچن اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، آپ بھائی بھی اپنے آپ سے پوچھئے۔ رمضان گزرے ہوئے 1 مہینہ تقریباً گزر چکا ہے، پورا ہو چکا ہے۔ رمضان کے بعد اب تک میں نے اللہ کی کلام کو کتنا پڑھا ہے؟ میرے بچوں نے کتنا پڑھا ہے؟ میری زوجہ نے، میرے اہل و عیال نے کتنا پڑھا ہے؟ الحمدللہ کثیر تعداد میں یہاں پہ صاحب اولاد بیٹھے ہیں۔ اپنے آپ کا خود جائزہ لیجئے، کیا میں نے کبھی غور کیا میرا بیٹا قرآن پڑھتا ہے؟ میری بیٹی قرآن پڑھتی ہے؟ میری بیوی قرآن پڑھتی ہے؟ میں خود قرآن پڑھتا ہوں، میں ان کے سامنے نمونہ بنوں گا تو وہ بھی قرآن پڑھیں گے نا۔ بھائیو، 1 مہینہ گزر گیا، 1 پارہ، 2 پارے، 10 پارے، 12 پارے، کتنا پڑا ہے کہ کھولا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ دے۔ حضرت امام اکرمہ رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ذہن میں رکھیے، کہتے ہیں من یقرأ القرآن لم یرد الی ارذل العمر، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے رذیل عمر میں داخل نہیں کرتے۔ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے رذیل عمر میں داخل نہیں کرتے۔ اور رذیل عمر کی ڈیفینیشن کیا کی جاتی ہے؟ جہاں ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے، جہاں جسم کا انگ جواب دے دے، اور انسان کی ایسی بری حالت ہو جائے کہ انسان خود اپنے آپ سے آزار ہو اور اولاد بھی اس سے آزار ہو جائے۔ اگر چاہتے ہیں کہ میں ایسی جسم کی کیفیت میں نہ پہنچوں، اگر چاہتے ہیں کہ میری نگاہیں میرا ساتھ دیں، اگر چاہتے ہیں کہ میرے جسم کے اعضاء میرا ساتھ دیں، تو امام اکرمہ کا یہ قول ذہن میں رکھیں، من یقرأ القرآن لم یرد الی ارذل العمر
من قرأ القرآن لم یرتع الی ارذل العمر، کہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہے، اللہ اس کو رذیل عمر میں داخل نہیں کرتے۔ اور سوچ لیجئے 1 مہینہ گزر گیا، میں نے اور آپ نے کتنا قرآن پڑھا، ہم کتنا قرآن کی تلاوت کرنے والے؟ یا 24 گھنٹوں میں سے کیا ایک صفحہ بھی پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے؟ 24 گھنٹوں میں ہم چند آیات بھی نہیں پڑھ سکتے؟ ہم چلتے پھرتے کم از کم قل اللہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے؟ ہم اتنے گئے گزرے، اور پھر ہم امیدیں وابستہ کر لیں بڑی بڑی اور لمبی لمبی، پھر ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ہم اگر اللہ کی محافظت چاہتے ہیں، اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان احکامات کی طرف لے آئیں تو پھر کیا ہے، اللہ کی بھی مدد شامل حال ہوگی، اللہ بھی ہمیں یاد رکھے گا، اللہ بھی ہمیں بلائے گا نہیں، اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا، تب جب ہم اللہ کی طرف جھک جائیں گے۔ بھائیو، یہ معاملہ بڑا ہی عجیب ہے کہ ہم اللہ کو بھولتے چلے جا رہے ہیں، ہم اللہ کو بھولتے چلے جا رہے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، احکامات کی پابندی نہیں کرتے۔ امام ابو طیب الطبری رحمت اللہ علیہ 100 سال کی عمر ہو گئی، 100 سال سے زیادہ زندہ رہے، کشتی پر سفر کر رہے ہیں، کشتی پر سفر کرتے جب کنارے پر کشتی پہنچی تو چھلانگ لگائی اور کنارے پہ جا پہنچے۔ کشتی میں بیٹھنے والے لوگوں نے پوچھا، بابا جی کیوں ہو گیا تم؟ آپ بوڑھے ہو گئے، اگر قدم پھسل جاتا تو آپ گر جاتے، آپ کے جسم پہ بڑھاپے کے اثرات ہیں، آپ نے اتنی جوانوں والی کوشش کیوں کی، آپ نے یہ معاملہ کیوں کیا؟ تو امام ابو طیب طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا ہی پیارا سبق ہے۔ کہتے ہیں کہ هذه الجوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر۔ اللہ کے پیارے کہتے ہیں کہ میرے یہ جوارح، یہ میرے اعضاء، ان کی میں نے حفاظت کی ہے، ان کی میں نے حفاظت کی ہے، کن چیزوں سے؟ عن المعاصی، اللہ کی نافرمانی سے، میں نے اپنے اعضاء کی اللہ کی نافرمانی سے حفاظت کی ہے۔ فی الصغر، اپنے بچپنے میں، اپنی چھوٹی عمر میں، فحفظها اللہ علینا فی الکبر، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آج بڑھاپے میں ان کو میری حفاظت کرنے والا بنا دیا ہے۔ بھائیو، میں اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک اللہ والے نے پوچھا کہ آپ کی 100 سال سے زیادہ عمر ہے، اعضاء صحیح چلتے ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں، تو کہنے لگے ما سیت اللہ بواحدۃ منها، کہ میں نے اپنے جسم کے اعضاء میں سے کسی سے بھی ایک دفعہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ آئے میرے اللہ، اور ہمارا جسم کا انگ انگ لگتا ہے الا ماشاء اللہ گناہوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے حال میں رحم فرمائے، اور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم کمزور اور ناتواں ہیں، اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، ہم تیری فرمانبرداری کی طرف جھک جائیں، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ہم اس کے مصداق بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا